السلام علیکم جی. اگر میچ جیتنے کے بعد اسے شراب کی بوتل دی جائے جو وہ کسی گورے کو دے دے تو اسے شرابی کہتے تھے. آج اگر اس کے ارد گرد کوئی عورت آ کر کھڑی ہو جائے سیلفی بنانے کے لیے تو اسے فوراً زانی کا خطاب ملتا ہے. اگر وہ اپنے عوام کو اپنے حق کے لیے اٹھائے دھرنے دے تو اسے اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ کہتے ہیں. اگر عدالت اسے صادق اور امین کا خطاب دے تو اسے عدلیہ کا لاڈلا کہتے ہیں. اگر وہ اپنے لوگوں کو ڈرون سے مت مارو کہہ دے تو اسے طالبان خان کہتے تھے. اگر وہ باہر جا کر پاکستان کا موقف پیش کرے تو اسے یہودی لابی کہتے ہیں. اس کا کتا، اس کی جوتی، اس کی گاڑی کی نمبر پلیٹ، اس کے ارد گرد کرپٹ لوگ کھڑے ہیں، اس کی ATM مشینیں ہیں، اس کا ہاتھ جیب پر ہے، وہ چندہ مانگتا ہے لوگوں سے، وہ زکوٰۃ مانگتا ہے. کون سا الزام اس شخص پر نہیں لگا؟ وہ مشرک ہے، درباروں پر جاتا ہے، مزاروں پر جاتا ہے، عقیدت کا بوسے دیتا ہے. میرے خیال میں اللہ نے اس سے کام کروانا تھا کہ اتنے عرصے سے جو بحث چل رہی تھی کہ مزار پر جانا، اس پہ بوسہ دینا ٹھیک ہے غلط ہے، اس شخص نے کلیئر کر دیا کہ اللہ کی وحدانیت پر کوئی شک، کوئی اعتراض ہو سکتا ہی نہیں. لا الہ الا اللہ، دیٹ از اٹ. جو اپنی محفل میں ہر جلسے میں بات اہدنا الصراط المستقیم سے شروع کرے، صراط مستقیم کا مانگنے والا اللہ سے، وہ کیسے کسی مزار پر جا کر ایک بزرگ کے آگے سجدہ کر سکتا ہے؟ وہ بوسہ عقیدت تھا، وہ بوسہ عقیدت ہے، اور شاید اس سے پہلے بھی کئی دفعہ کر چکا ہے. لیکن ابھی اس بات کو اٹھانے کا مقصد کیا تھا؟ میرے بھولے بھالے پاکستانیوں، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کل انٹرنیشنل برادری پاکستان کو دہشت گردوں کی معاونت کی لسٹ میں بلیک لسٹ کرنے جا رہی تھی، جو کہ میاں محمد نواز شریف سابق نااہل وزیر اعظم نے ملک دشمن بیانات دے کر اپنی طرف توجہ کروائی. الحمدللہ ہمارے کچھ بیوروکریٹس نے بڑے عمدہ طریقے سے کیس لڑا اور اب ہم گرے لسٹ میں ہیں. اگر ہم بلیک لسٹ میں ہو جاتے تو آپ یقین کریں آپ سفر نہیں کر سکتے تھے، آپ کے بچے باہر پڑھنے نہیں آ سکتے، کبھی آپ کے خاندان کبھی ترقی کی طرف نہیں جا سکتے، یہاں پر معاشی پابندیاں لگ جانی تھیں. لیکن الحمدللہ ابھی ہوا نہیں، ابھی ہم اس خطرے سے باہر آئے نہیں، ابھی سنبھلنے کا وقت ہے. لیکن یہ لوگ کس طرح کے ایشوز میں عوام کو پھنسا رہے ہیں تاکہ جو لوگ پاکستان کا مقدمہ لڑنے کی اہلیت رکھتے ہیں انہیں کسی طریقے سے 25 جولائی کو ناکام کر دیا جائے. لیکن میرے پاکستانیوں، آپ یہ بات ذہن میں رکھنا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سارا زمانہ ایک شخص کا مخالف ہو جائے تو سمجھ لو وہ حق پر ہے. اس وقت تمام میڈیا، 40 سیاسی جماعتیں اور یہ بڑے بڑے طاغوت یہ سب اس شخص کے خلاف ہیں. اس شخص کے خلاف لوگوں کو آپ نے 25 جولائی کو اس انگوٹھے سے شکست دینی ہے.